ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان سیرت سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا قدم بقدم ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج کی نشست میں انشاءاللہ ہجرت مدینہ کے سفر کے بیان کا آغاز ہوگا، جو اگلی نشست میں بھی انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ آپ کے علم ہے کہ مکی زندگی کے ایام کا ہم نے کسی درجے میں مطالعہ کیا، اور آخری باتیں جو ہمارے سامنے تفصیلاً آئیں ان میں بیعت کا ذکر آیا، بیعت عقبہ ثانیہ کا ذکر آیا، اور وہ لوگ جو یثرب سے آئے ہیں اور اسلام جنہوں نے قبول کیا وہ دعوت دے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیے، اور پھر یثرب بنے گا مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا تذکرہ مزید آپ کے سامنے آئندہ آتا رہے گا۔ پچھلے نشستوں میں ہم نے یہ بھی سمجھا کہ مکہ مکرمہ کہ 13 برس جو صبر اور استقامت ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی دکھائی دیتی ہے، اس کے اسباب کیا تھے، ان کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے ہوا۔ آج ہم بات کریں گے ہجرت مدینہ کے تعلق سے چند صحابہ کرام کے واقعات کا تذکرہ، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی اجازت اور اس کے نتیجے میں آپ کا ہجرت فرمانے کا اہتمام کرنا، اس کا ارادہ کرنا اور اس کی تیاری کرنا، یہ ذکر بھی آج کی نشست میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ چنانچہ آج ہم ہجرت مدینہ کے تعلق سے بات کرنے لگے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عنوان سے چند آیات کا مطالعہ پیش خدمت ہے۔ اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو موضوع زیر گفتگو ہو اسی تعلق سے جو آیات قرآن حکیم میں ہیں ان کا کچھ تذکرہ ہمارے سامنے آ جائے۔ پہلی آیت جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 30 ہے، گو کہ یہ مدنی سورت ہے، البتہ اس میں مکی زندگی کا یہ موقع جب ہجرت مدینہ کا مرحلہ پیش آ رہا ہے اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے سورۃ الانفال آیت نمبر 30 میں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 30 ترجمہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کافر آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہ ترجمہ ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 30 کا۔ آئیے اس کے تعلق سے ایک دو باتیں سمجھتے ہیں۔ یہ موقع ہے جب رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف سازشوں کی انتہا ہوئی اور معاذ اللہ آپ کے قتل کی ناپاک سازش کا ارادہ کیا گیا۔ یہ سازش تیار ہوئی دار الندوہ میں قریش کی پارلیمنٹ میں، اس کا تذکرہ بھی مطالعہ سیرت کے ذیل میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اپنی چالیں چل رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاذ اللہ کے قتل کی ناپاک سازش اور ارادہ کر بیٹھے تھے، اور اللہ نے اپنی تدبیر فرمائی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ کیسے، اس کا تذکرہ آئندہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دوسری جس آیت کا انتخاب کیا گیا یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے۔ ہجرت کی طرف اشارہ یہاں بھی، اور ایک دعا ہے جو رب کائنات نے آپ کو سکھائی جس میں ہجرت ہی کے سفر کی طرف اشارہ ارشاد ہوا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 میں وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ ترجمہ، اور کہیے کہ اے میرے رب مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کر اور مکے سے اچھی طرح نکال، اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنا۔ نکل رہے ہیں تو بہرحال اللہ کے حکم سے، اور داخل بھی ہوں گے تو اللہ ہی کی توفیق سے۔ نکالا جا رہا ہے مکہ مکرمہ سے، اور داخل ہوں گے آپ یثرب یعنی مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ البتہ ایک اہم بات، آپ دعا کر رہے ہیں، آپ کو دعا سکھائی جا رہی ہے وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنا۔ اللہ نے جو دین مجھے اور آپ کو دین اسلام عطا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ دین نظام حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، وہ اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ اس غلبہ دین کی جد و جہد کے دوران کبھی صبر کے مراحل ہیں مکہ مکرمہ میں، کبھی جہاد و قتال کے مراحل طے ہوتے مدینہ طیبہ میں۔ اگر یہ مقصود سامنے رہے کہ اللہ کا یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، اور یہ رسول اللہ علیہ السلام کا مشن تھا لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، قرآن کہتا ہے سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں آپ کا مشن یہ ہے کہ اس زمین پر اللہ کے دین، دین حق، دین اسلام کو غالب فرما دیں۔ اس کے لیے قوت کی ضرورت ہے، اس قوت کا بھی آپ اللہ سے سوال کر رہے ہیں، بلکہ اللہ آپ کو یہ دعا سکھا رہا ہے کہ اے اللہ اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنا، تاکہ تیرے دین پر عمل کرنا مکمل طور پر ممکن ہو، تیرا یہ دین غالب ہو سکے۔ یہ دعائیں سکھائی جا رہی ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو، جن میں اشارہ ہجرت مدینہ کی طرف بھی ہے۔
ناظرین کرام، قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے یہ دو آیات آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ اب جو ہماری اس پوری سیریز کے ہر پروگرام کا سب سے بڑا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ مطالعہ سیرت ہوتا ہے، جس میں قدم بقدم جیسے حیات طیبہ رسول اللہ علیہ السلام کی آگے بڑھتی چلی گئی، اس کے واقعات کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آئیے مطالعہ سیرت میں پہلے تو سمجھتے ہیں اولین مہاجرین کے چند واقعات کو۔ اولین مہاجرین سے ہماری مراد اللہ کے رسول علیہ السلام نے اجازت عطا فرما دی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کے لیے مدینہ طیبہ کی طرف نکل پڑے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے یکے بعد دیگرے، کوئی دو افراد جا رہے ہیں، کوئی اکیلا جا رہا ہے، اور کیسے کیسے حالات پیش آئے، کیسی کیسی قربانی مشقتیں یہاں پر ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ میں دو واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ البتہ یاد رہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بلکہ ہر نبی کے لیے جب ہجرت کا مرحلہ آئے تو اللہ کی طرف سے واضح اجازت کا آنا ضروری ہے۔ ابھی صحابہ ہجرت فرما رہے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی اجازت سے، اور بعد میں رسول اللہ علیہ السلام کے لیے اجازت آئے گی تو آپ بھی بالآخر ہجرت فرمائیں گے۔ سب سے پہلا واقعہ جو میں آپ کے سامنے اولین مہاجرین صحابہ کرام میں سے رکھنا چاہوں گا وہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب انہوں نے روانہ ہونا چاہا تو ان کے سسرال والوں نے ان سے ان کی بیوی چھین لی۔ اس پر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کو تاؤ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنا بیٹا اس عورت کے پاس نہیں رہنے دے سکتے۔ چنانچہ دونوں فریق نے اس بچے کو اپنی طرف کھینچا، جس سے اس کا ہاتھ اکھڑ گیا اور ابو سلمہ کے گھر والے اس کو اپنے پاس لے گئے۔ یعنی کیا عالم ہے، ابو سلمہ کی بیوی کو ان کے گھر والے یعنی ابو سلمہ کے سسرال والے لے گئے، اور ابو سلمہ کے گھرانے والوں نے اس بچے کو جو ہے وہ ذرا کھینچتان کا معاملہ ہوا تو اس کا ہاتھ تک اکھڑ گیا۔ اور یہ اللہ کے بندے، اللہ اکبر کبیرہ، قربانی کیا ہے، اکیلے ان کو اللہ کی راہ میں نکلنا پڑا۔ چنانچہ آگے لکھ رہے ہیں ہم، خلاصہ یہ کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تنہا مدینے کا سفر کیا۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کی روانگی اور اپنے بچے سے محرومی کے بعد روزانہ صبح ابطاح کے پہنچ جاتی جہاں یہ ماجرا پیش آیا تھا۔ ابطاح وہ مقام جہاں وہ بچے کے ہاتھ اکھڑنے کا معاملہ پیش آیا تھا، اور وہاں پہنچ کر شام تک روتی رہتی۔ اسی حالت میں ایک سال گزر گیا، پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیٹے کو اس کے ددیال والوں سے واپس لیا اور مدینہ چل پڑی۔ اللہ اکبر، کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت کا سفر اور ساتھ میں اللہ کی کوئی مخلوق نہیں۔ جب تنعیم پر پہنچی تو عثمان بن نبی طلحہ مل گیا، اسے حالات کی تفصیل معلوم ہوئی تو بولا تمہارا شوہر اسی بستی میں ہے، اسی میں چلی جاؤ، اللہ برکت دے۔ اس کے بعد وہ مکہ پلٹ آئے، یعنی عثمان بن ابی طلحہ۔ کتنے آرام سے میں نے واقعہ آپ کے سامنے پڑھ دیا اور میں نے سن لیا۔ ایک وہ بچہ کہ جس کا ہاتھ اکھڑ گیا اور ماں سے بھی دور، اور باپ اکیلا نکل پڑا اللہ کی راہ میں، اور بیوی 1 سال تک روتی رہی ہے۔ تو بہرحال وہ ددیال والوں کو بھی بچے کے اوپر رحم آیا، اس ماں پر رحم آیا، ماں کے حوالے کر دیا گیا بچے کو، اور یہ اللہ کی بندی اللہ پر توکل کر کے اکیلے نکل گئی۔ آسان کام ہے، کتنا آسان ہے بیان کر دینا۔ 500 کلومیٹر کا سفر، آج تو بڑی زبردست قسم کی ہائی ویز بنی ہوئی ہیں، اور جناب وہاں پر بڑی خوبصورت اور بڑی ایئر کنڈیشن اچھی لگژری اسٹائل کی جو بسز چلتی ہیں۔ کل کو بلٹ ٹرین کا بھی منصوبہ شروع ہو جائے گا وہاں پر۔ اللہ اکبر، اور یہ سفر کس طرح اس 14 صدیوں پہلے کے ماحول میں طے ہوا ہوگا۔ ایمان جب دل میں ہو، توکل اللہ کی ذات پر ہو، تو یہ نظارے اس زمین و آسمان نے دیکھے ہیں۔ یہ تو پہلا واقعہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ دوسرا واقعہ مشہور صحابی ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان سے کفار قریش نے کہا تم ہمارے پاس آئے تھے تو حقیر و فقیر تھے، لیکن یہاں آ کر تمہارا مال بہت زیادہ ہو گیا اور تم بہت آگے پہنچ گئے، اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور مال دونوں لے کر چل دو، تو بخدا ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اچھا اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو تم میری راہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت صہیب نے کہا اچھا تو پھر ٹھیک ہے، چلو میرا مال تمہارے حوالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا صہیب نے نفع اٹھایا، صہیب نے نفع اٹھایا۔ بڑا قیمتی واقعہ ہے۔ ایک طرف تو صہیب کہاں کے، روم کے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج دنیا گلوبلائزیشن کے تصور کو جانتی ہے اور اس کے چیلنج کی بات یا چیلنجز کی بات کر رہی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام جو نظریہ اور کلمہ لے کر آئے، اس نے تو 14 صدیوں پہلے دنیا کو گلوبلائزیشن کے نظارے دکھائے ہیں۔ صہیب روم سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجھے بتا دیجئے اور گلوبلائزیشن کس چیز کا نام ہے؟ یہ چیلنج یا چیلنجز بھی ہمارا دین میٹ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح بھی توجہ کی توفیق دے۔ صہیب کیا فرما رہے، اچھا میں آیا ادھر، تم کہتے ہو میں نے یہاں مال بنایا کمایا، اگر مال دے دوں تو جانے دو گے؟ کہا جانے دیں گے۔ تو کہا لے لو سارا مال، یہ مال لے لو مجھے، مگر مجھے جانے دو، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے دو۔
جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا کہ صہیب نے نفع اٹھایا۔ مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 207 جو ذکر آتا ہے قرآن میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان کو بھی بیچ دیتا ہے۔ یہ آیت البقرہ آیت نمبر 207 مفسرین کی ایک رائے ہے کہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کے تناظر میں نازل ہوئی، جس پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صہیب نے تو نفع اٹھایا۔ سبحان اللہ۔ یہ دو واقعات کافی ہیں، واقعات تو بہت سارے ہیں، لیکن دو واقعات ہی کافی ہے اندازہ کرنے کے لیے راہ خدا میں ہجرت وہ کر سکتا ہے جس کا اللہ پر توکل ہو، اور جب توکل اللہ پر ہو تو نہ بیوی، نہ بیٹا، نہ گھر والے، نہ مال، نہ وطن، نہ جائیداد، کوئی شے رکاوٹ نہیں بنتی۔ رب کی خاطر بندہ جب اللہ پر توکل واقعاتاً ہو، دل میں یقین ایمان موجود ہو، آخرت مقصود ہو، تو یہ سب کچھ ہیج ہے اور بندہ یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین پر کروڑ کروڑ رحمتیں اور برکتیں بھی نازل فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی دین کی راہ میں آنے والی اگر کوئی مشقت ہے، اول تو ہے نہیں، معاف کیجیے گا، اگر ہیں تو اللہ انہیں ہمیں برداشت کرنے کا جذبہ اور حوصلہ عطا فرمائے۔ ادھر صحابہ کرام اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہے ہیں اور ادھر قریش دار الندوہ میں جمع ہے۔ دار الندوہ آپ کو یاد ہوگا قریش کی پارلیمنٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے پردادا قصی بن کلاب، ان کا ذکر ہم نے کیا تھا اولین ہماری اس سیریز کے لیکچرز میں۔ اور دار الندوہ قریش کی پارلیمنٹ تھی، ان کی ایک وحدت کا مرکز بھی تھی، اور وہاں یہ بڑے سرداران قریش جمع ہوتے تھے اور وہاں بڑے بڑے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ ہجرت کے تناظر میں سنیے گا، چند باتیں ہم کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں معاذ اللہ ہونے لگیں کفار قریش کی طرف سے، ابلیس کی شرکت ہوئی ہے دار الندوہ میں۔ دار الندوہ میں سازشیں ہو رہی ہیں اور ابلیس وہاں پر ایک نجد کے شیخ، ایک بوڑھے سردار کی شکل میں گویا کہ موجود ہے، اور وہاں مختلف تجاویز آئی ہیں۔ آئیے دیکھیں وہ تجاویز کیا ہیں، ان پر اس ابلیس کا انپٹ کیا ہے اور کس کی رائے پر فیصلہ ہوا اور کیا فیصلہ ہوا۔ چلتے ہیں ان تجاویز کے بیان کی طرف۔ تجاویز میں سے ایک تجویز ابو الاسود کی طرف سے آئی۔ پہلے ابو الاسود نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں، پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا اور کہاں رہتا ہے، بس ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے درمیان پہلے جیسی یگانگت ہو جائے گی۔ مگر شیخ نجدی نے کہا نہیں۔ شیخ نجدی ابلیس انسانی شکل میں موجود ہے۔ مگر شیخ نجدی نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم یہ مناسب رائے نہیں ہے، تم دیکھے نہیں اس شخص کی بات کتنی عمدہ اور بول کتنے میٹھے ہیں، اور جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریعے کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے۔ خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو کچھ اطمینان نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے میں نازل ہو اور انہیں اپنا پیرو بنا لینے کے بعد تم پر یورش کر دے اور تمہیں تمہارے شہر کے اندر روند کر تم سے جیسا سلوک چاہے کرے، اس کے بجائے کوئی اور تجویز سوچو۔ یہ انپٹ ہے شیطان کا، ابلیس کا، شیخ نجدی کے روپ میں۔ کیا بات کر رہے ہو تم؟ ان کو تم نے چھوڑ دیا تو یہ اپنی زبان کے میٹھے بول سے کسی اور کے دل کو جو ہے وہ رام کر لیں گے اور پھر تمہارے قبیلے میں نازل ہوں گے اور تمہارے خلاف یورش کریں گے، حملہ کریں گے اور تمہارے ساتھ جو چاہیں گے سلوک کریں گے۔ میاں ہوش کے ناخن لو، کوئی اور تجویز پیش کرو۔ یہ پہلی تجویز ابو الاسود کی رد ہو گئی۔ دوسری تجویز ابو البختری کی۔ ابو البختری نے کہا اسے لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو، پھر اسی انجام یعنی موت کا انتظار کرو جو اس سے پہلے دوسرے شاعر مثلا زہیر اور بابغہ وغیرہ کا ہو چکا ہے۔ یہ ماضی کے کچھ افراد کا تذکرہ اس نے کیا ابو البختری نے، اور کہا کہ بس جکڑ دیا جائے جیسے پچھلے لوگوں کا انجام ہوا، موت سے ہمکنار ہو گئے، اس کا معاملہ بھی ایسا ہو جائے گا۔ معاذ اللہ، یہ ناپاک ارادے اور سازشیں رسول اللہ کے خلاف کر رہے ہیں لوگ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ نجدی نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہ بھی مناسب رائے نہیں۔ پھر انٹرپٹ کیا شیطان نے اور اس تجویز اور رائے کو بھی رد کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ نہیں، خدا کی قسم یہ بھی مناسب رائے نہیں ہے، واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو اس کی خبر بند دروازے سے باہر نکل کر اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی، پھر کچھ بعید نہیں کہ وہ لوگ تم پر دھاوا بول کر اس شخص کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں، پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لیں، لہذا یہ بھی مناسب رائے نہیں، کوئی اور تجویز سوچو۔ اس نے دوسری تجویز کو بھی رد کر دیا کہ اپنے اس کے لوگ آ کے ان کے لوگ آ کر ان کو چھڑا لے جائیں گے، تمہاری ساری سازش ناکام ہو جائے گی۔ میاں کوئی اور سازش کی بات کرو، کسی اور تجویز کو پیش کرو، اس تجویز میں کوئی جان نہیں ہے۔
اس کے بعد اگلی تجویز ہے، ان سب کا جو گروہ تھا وہ ابو جہل سب سے بڑا، اس امت کا فرعون، رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ابو جہل کی سازش کیا ہے، اس کی پیشکش کیا ہے، اس کی تجویز کیا ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا اس شخص کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے۔ لوگوں نے کہا اے ابو الحکم وہ کیا ہے؟ نوٹ کیجئے گا ناظرین کرام، ابو الحکم بھی کنیت ہے ابو جہل کی، نام تو اس کا عامر بن ہشام تھا، عامر بن ہشام اس کا نام تھا، البتہ یہ حکمت والا تھا، لوگوں کے نزدیک فیصلے کرتا تھا، کمانڈنگ پوزیشن میں تھا، ڈیسیژن میکر تھا، تو لوگ اس کو ابو الحکم کہتے تھے، حکمت والا۔ البتہ جب وحی کی تعلیم کو رد کیا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے پیغام کو رد کیا ہے، تو یہ ابو الحکم نہ رہا، ابو جہل قرار پایا، البتہ اسے لوگ ابو الحکم کہتے۔ لوگوں نے کہا اے ابو الحکم وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب اور باںکا جوان منتخب کر لیں، پھر ہر ایک کو ایک تیز تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اس طرح یک بارگی تلوار مار کر اس کا قتل کر دیں جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو، معاذ اللہ۔ یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی اور اس طرح قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور بنو عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہ کر سکیں گے، لہذا دیت یعنی خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت ادا کر دیں گے۔ یعنی کیا منصوبہ بنا رہا ہے، تجویز پیش کر رہے، سب لوگوں کے ہاں سے ایک ایک جوان کڑیل مضبوط آدمی لیا جائے اور یک بارگی سب تلوار سے حملہ کر دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، معاذ اللہ۔ اور بنو عبد مناف رسول اللہ علیہ السلام کے خاندان کے افراد کا ذکر ہے، پھر یہ ہم سے کوئی جنگ نہیں کر سکیں گے، خون بہا کا معاملہ ہے گا، دیت دینے کا معاملہ ہے گا، وہ ہم ادا کر دیں گے۔ شیخ نجدی نے کہا بات یہ رہی جو اس جوان نے کہی، اگر کوئی تجویز اور رائے ہو سکتی ہے تو یہی ہے، باقی سب ہیج۔ اس کے بعد پارلیمان مکہ نے اس مجرمانہ قرارداد پر اتفاق کر لیا اور ممبران اس عزم مسمم کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس گئے کہ اس قرارداد پر عمل فی الفور کرنا ہے۔ جی ناظرین کرام، ان سب کے گرو ابو جہل کی تجویز کو شیطان نے بھی اون کیا ہے، شیخ نجدی کے روپ میں موجود ہے، کہتا تم سب کی تجاویز بیکار ہے، بات تو اس نے کہی جو اس جوان نے کہی، ابو جہل نے خوب چڑھایا اس کو، اور تجویز تو یہ تجویز ہے۔ چنانچہ اس پارلیمنٹ، جی میں پارلیمنٹ کا استعمال کر رہا ہوں، دارالندوہ میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے اور شیطان یہاں پر موجود ہے، بہت توجہ کیجیے گا۔ آج بھی مسلمانوں کے خلاف پارلیمنٹ میں بیٹھ کر، کبھی اقوام متحدہ میں بیٹھ کر، کبھی G8 اور G15 میں بیٹھ کر، کبھی جنیوا میں بیٹھ کر، کبھی کہیں اور بیٹھ کر بڑی سازشیں ہوتی ہیں اور اس کے اثرات بھی ہم دیکھتے ہیں۔ یقیناً اسلام کے دشمنوں کی سازشیں تو ہیں، مگر ہمارا سب سے بڑا دشمن، کھلا دشمن شیطان، وہ بھی ان سازشوں میں موجود ہوتا ہوگا جیسے کہ دارالندوہ میں وہ موجود تھا۔ البتہ شیطان کو بھی پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے، اللہ ہی بچانے والا ہے۔ ہم بھی اللہ کی پناہ مانگتے رہیں، اللہ کی پناہ میں آتے رہیں شیطان مردود سے بچنے کے لیے، تو اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے گا۔ البتہ یہاں پر یہ قرارداد منظور ہوئی، اس پارلیمنٹ سے یہ قرارداد منظور ہوئی ہے اور اس پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ کاروائی ہونی چلی ہے۔ ادھر ان کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جیسے کہ ابتدا میں آیت پیش کی گئی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، جیسے سورہ آل عمران میں بھی الفاظ ہیں، یہ چالیں چل رہے تھے، اللہ تدبیر فرما رہا تھا۔ ان کی سازشوں کے مقابلے میں اللہ کی کیا تدبیر رہی اور کیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، یہ ذکر بھی آئندہ کی نشست میں ہمارے سامنے آتا رہے گا۔ اس وقت ناظرین کرام ایک وقفہ ہمیں لینا ہے، لیتے ہیں ایک وقفہ اور آپ سے ملاقات کرتے ہیں اس وقفے کے بعد، اور اگلی بات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بیان سیرت سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے حوالے سے۔ وقفے سے پہلے ذکر ہوا دارالندوہ میں جو قرارداد منظور کی گئی، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف معاذ اللہ آپ کے قتل کی ناپاک سازش تیار ہوئی، اور اس پر شیطان اور ابلیس وہاں پر موجود، اور اس نے ابو جہل کی تجویز کو سیکنڈ کیا، وہاں تو یہ ہو رہا تھا، اور ادھر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اجازت آ رہی ہے رسول اللہ علیہ السلام کے لیے ہجرت کے لیے۔ آئیے اس تذکرے کا بیان اب شروع کرتے ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا بیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی مجرمانہ قرارداد طے ہو چکی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب تبارک و تعالی کی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے روانگی کی اجازت دے دی ہے، اور یہ کہتے ہوئے ہجرت کے وقت کا تعین بھی فرما دیا کہ آپ یہ رات اپنے اس بستر پر نہ گزاریں جس پر اب تک گزارا کرتے تھے۔ کوئی آج رات آپ اپنے مکان میں نہیں گزاریں گے، یہ ہجرت کی رات کا بیان ہے۔ ادھر بالکل یہ کوئنسائڈ نہیں ہو رہا، اللہ کی مشیت کے مطابق سارے معاملات آگے چل رہے ہیں۔ ادھر وہ پارلیمنٹ میں ان کی قرارداد طے ہو رہی ہے اور رب العالمین کے دربار سے یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ آج رات رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پر نہ گزاریں جس پر کہ وہ رات گزارا کرتے ہیں۔ یہ ہدایت اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آ رہی ہے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کے پاس جائیں گے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے۔ اس اطلاع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کے سارے پروگرام اور مرحلے طے فرما لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہم لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں بیٹھے تھے کہ کسی کہنے والے نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانکے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اس وقت کسی اہم معاملے ہی کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور رات کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول تشریف لائے۔ یہ وقت ہے دوپہر کا، اور دوپہر میں آپ کے علم ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام آرام فرماتے تھے، جس کو ہم اصطلاح میں قیلولہ کہتے ہیں۔ مگر آج جو ہمارے بڑے طویل قیلولے ہوتے ہیں 4-4 گھنٹے کے، یہ قیلولہ سنت نہیں ہے۔ مختصر سی ایک جس کو نیپ کہتے ہیں، مختصر سی نیند جسے کہا جاتا ہے، یہ قیلولے کا اہتمام اس دوپہر کے وقت میں رسول اللہ علیہ السلام فرماتے تھے۔ مگر اس وقت آپ کا تشریف لانا بڑا غیر معمولی معاملہ تھا۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ اب اللہ کی طرف سے اجازت آ گئی ہے، اور صدیق بھی خوش ہو گئے کہ مجھے اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سفر بننے کا موقع ملے گا۔ پورا پروگرام طے ہوا اور تفصیلات طے ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ یہاں بھی انتظار ہے اور وہاں بھی انتظار ہے۔ ادھر وہ مشرکین مکہ کے سردار ہیں جن کے ہر قبیلے سے ایک شخص کو متعین کیا گیا، تلواریں سونت کر وہ تیار کھڑے ہوئے ہیں اور تاریکی میں انتظار میں ہیں کہ مکان سے باہر رسول اللہ علیہ السلام آئیں اور یہ لوگ یکبارگی آپ پر حملہ کر دیں، معاذ اللہ۔ ادھر وہ بھی انتظار میں رات کے، اور ادھر وحی کی تعلیم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتظار میں ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ لوگ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنی تدبیر فرما رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سبحانہ وتعالی سب سے بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہیں پر وہ آیت جس کا ذکر ابتدا میں بھی کیا گیا پیش کرتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گھیراؤ، سورۃ الانفال آیت نمبر 30 ارشاد ہوا اس مقام پر، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ الفاظ ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور یہ سورہ انفال کی آیت 30 ہے، اور دیگر الفاظ جو میں پیش کر رہا تھا آپ کے سامنے وہ سورہ آل عمران میں ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ ترجمہ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 کا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کافر آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تدبیر ابھی اس کی کار فرمائی ہوگی، اور اللہ کی تدبیر کے مطابق رسول اللہ علیہ السلام نکلیں گے اپنے مکان سے، اور اہتمام کے ساتھ نکلیں گے، مگر اللہ کی حفاظت کے ساتھ نکلیں گے۔ اس کی تفصیل آگے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان چھوڑتے ہیں۔ اس نازک ترین لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری سبز حضرمی چادر اوڑھ کر سو رہو، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، مشرکین کی صفیں چیری اور ایک مٹھی سنگریزوں والی مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے
ان لوگوں کی نگاہیں پکڑ لیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ تلاوت اس آیت کی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں انشاءاللہ، البتہ 2-3 اہم باتیں۔ پہلی بات، اس رات رسول اللہ تو اپنے بستر پر نہیں سوئیں گے، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام کے تربیت یافتہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ بستر پر سلا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ اعتماد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ وہ سوئیں گے۔ دوسری بات، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بات کے لیے تیار رہنا۔ تیسرا، رسول اللہ علیہ السلام کی اپنی چادر آپ نے عطا فرمائی سیدنا علی کو، اور روایات میں ذکر آتا ہے کہ سیدنا علی فرماتے کہ اس رات جتنی مجھے سکون والی نیند آئی ہے کبھی بھی نہیں آئی۔ اور سیرت نگاروں نے ایک اور بات نقل کی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام صرف سلا نہیں رہے سیدنا علی کو اپنے بستر پر اس رات، بلکہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اے علی، ان کی امانت ان کے حوالے کر دینا۔ جی، یہ وہی لوگ جو باہر دشمن کھڑے ہیں اور دشمنی کرتے چلے آئے ہیں، انہیں یہ یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں اور امین ہیں، اور انہوں نے اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوائی ہیں، اور یہ تو جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ کہتے نا جنگ کے موقع پر اور اس طرح کے مواقع پر تو سب کچھ جائز ہو جاتا ہے، خیانت کی جا سکتی تھی، مال دبایا جا سکتا تھا، امانتیں نہ دی جا سکتی تھی واپس، کی نہیں دیتے ہم تمہیں، لیکن نہیں، اے علی ان کی امانتیں واپس کر دینا۔ ناظرین کرام غور کیجئے گا، اتنے ہنگامی حالات ہیں، لوگ جان کے دشمن ہیں، ان کو بھی مگر اعتبار ہے کہ آپ امین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے امانت داری کا ثبوت کیا پیش کیا؟ اے علی، صبح ان کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا۔ ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، ہم جس رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جو صادق و امین ہیں، اتنے ہنگامی حالات میں جبکہ جان کے دشمن باہر موجود ہیں، آپ امانت کی یہ پاسداری کا رویہ اور نمونہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہم عام حالات میں کیسے ہیں اپنے امانت کے معاملات میں، وعدوں کے معاملات میں، دیانتداری کے معاملات میں، ذمہ داریوں کے معاملات میں، فرائض کے ادا کرنے کے حوالے سے، آبلیگیشنز کو پورا کرنے کے اعتبار سے، یہ بہت غور طلب بات ہے جس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ بہرحال اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر سلا کر باہر تشریف لائے، مشرکین کی صفیں چیری ان کے درمیان سے گئے ہیں آپ، ایک مٹھی سنگریزوں والی مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈالی، اللہ نے ان لوگوں کی نگاہیں پکڑ لیں۔ اللہ اکبر، آنکھ دیکھتی ہے مگر اللہ کے حکم سے۔ ہاں، یہ اختیار تو ہمیں کہ ہم صحیح دیکھیں غلط، اسی پر ہم جواب دیں اللہ کے ہاں، مگر اس آنکھ کو دیکھنے کی اجازت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ چاہے تو آنکھ نہ دیکھے، روک دے اللہ سبحانہ وتعالی۔ ادھر یہی ہوا، اللہ نے ان لوگوں کی نگاہیں پکڑ لیں۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب میں تاثیر ہے مگر مسبب الاسباب کی اجازت سے۔ مثلا آگ جلاتی ہے، یقیناً جلاتی ہے، مگر یہ تاثیر اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس آگ کو حکم نہیں تھا کہ وہ جلائے، بلکہ حکم تھا کہ وہ ٹھنڈی اور سلامتی بن جائے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ یہ ہے اللہ کا مسبب الاسباب ہونا۔ یہ جو مینز ہیں، یہ جو اسباب ہیں، یہ ہیں، ان میں تاثیر ہوتی ہے مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اللہ چاہے تو ان کی تاثیر کو روک دے۔ فزیکل لاز ہوتے ہیں، یقیناً ان کے اندر کوئی تاثیر بھی ہوتی ہے مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اللہ چاہے تو فزیکل لاز کی ان تاثیر کو روک دے، اس تاثیر کو روک دے۔ کیوں؟ اللہ نے یہ فزیکل لاز بنائے، اللہ نے یہ اشیاء بنائی، اللہ نے ان میں تاثیر رکھی، جب چاہے وہ لاز کو بریک کر دے، جب چاہے وہ تاثیر کو روک دے۔ یہاں بھی یہ ہوا، اللہ نے ان لوگوں کی نگاہیں پکڑ لیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، مشہور آیت ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 9، ارشاد ہوا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سورہ یاسین آیت نمبر 9 ارشاد ہوا، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے۔ ویسے تو اس آیت کا پس منظر ہے، مشرکین مکہ کے تعلق سے بات بیان ہو رہی ہے، تاریخ سے عبرت حاصل نہیں کرتے اور نبی پاک علیہ السلام جو رہنمائی پیش کر رہے ہیں اس کو قبول نہیں کرتے، ہر دھرمی کا شکار کر رہے، ان کے آگے بھی ہر دھرمی کی دیوار، ان کے پیچھے بھی ہر دھرمی کی دیوار، ان کو حق دکھائی نہیں دیتا۔ یہ تو اس آیت کا پس منظر ہے۔ البتہ اس موقع پر بھی الفاظ بڑے قیمتی ہیں کہ اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ آیت تلاوت کر کے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان سے نکلے ہیں اور ان کی آنکھیں اللہ نے سلب کر لی ہیں، ان کی آنکھوں کی دیکھنے کی تاثیر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روک لیا۔ وہ مسبب الاسباب ہے اور یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی ہے۔
اب گھر سے غار تک کا سفر، آج اتنی ہی بات بیان کریں گے انشاءاللہ اگلے چند لمحات میں، اور مزید تفصیلی سفر یہ وہ اگلی نشست میں آپ کے ہمارے سامنے آئے گا۔ البتہ گھر سے غار تک کے سفر کے تعلق سے چند باتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش پوری جانفشانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لگ جائیں گے، اور جس راستے پر پہلے ان کی نظر اٹھے گی وہ مدینے کا کاروانی راستہ ہوگا جو شمال کے رخ پر جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جو اس کے بالکل الٹ تھا، یعنی یمن جانے والا راستہ جو مکہ کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ بھی فراست ہے رسول اللہ علیہ السلام کی، گراؤنڈ ریالٹیز کا ادراک ہے رسول اللہ علیہ السلام کا، اور ظاہر کے اسباب کا استعمال کیا جانا ہے رسول اللہ علیہ السلام کا، اور خالص انسانی سطح پر یہ جد و جہد آگے بڑھ رہی ہے تو ان سارے معاملات کو رسول اللہ نے بھی اختیار کیا ہے اسباب کی سطح پر، گو کہ تاثیر مسبب الاسباب ہی ڈالتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ امکان تھا کہ ان لوگوں کی نگاہ کہاں جائے گی؟ یثرب کی طرف جائے گی، مدینہ کے اس راستے کی طرف جو کاروانی راستہ، کاروانی راستے سے مراد کیا ہے؟ وہ جو کارواں چلتے تھے، جو تجارتی قافلے چلتے تھے، رحلۃ الشتاء والصیف، جو ان کی سردی گرمی کی تجارت تھی قریش مکہ کی، وہ راستہ مدینہ طیبہ کے پاس سے ہو کر گزرتا تھا۔ تو قریش اگر آپ کی تلاش میں نکلیں گے تو ان کی نگاہ اس راستے کی طرف ہوگی جو شمال کے رخ پر تھا۔ رسول پاک علیہ السلام نے ظاہر کی اسٹریٹجی کے طور پر اس کے برعکس الٹ راستہ اختیار کیا جو یمن کی طرف جانے والا راستہ ہے جو مکہ کے جنوب میں واقع ہے۔ اس کو میں عرض کر رہا ہوں، گراؤنڈ ریالٹیز کا ادراک ہونا، حقائق کا علم ہونا، اور کس وقت کس اسٹریٹجی کو اختیار کیا جائے، اسباب کو کیسے اختیار کیا جائے، یہ سب کچھ فراست رسول اللہ علیہ السلام کی بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پر کوئی 5 میل کا فاصلہ طے کیا اور اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے جو ثور کے نام سے معروف ہے۔ یہ نہایت بلند اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے۔ یہاں پتھر بھی بکثرت ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے۔ یہ ایک رائے ہے کہ یہاں پتھر بکثرت تھے تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اور نوٹ کیجئے گا یہ چڑھائی والا پہاڑ اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے اور نہایت بلند بھی ہے۔ اکثر لوگ جو زیارتوں پر جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے، جب وہاں زیارتوں پر جاتے ہیں اس مقام پر تو بس دور سے ہی دیکھ لیتے ہیں، بس سے ہی دیکھ لیتے ہیں، گاڑی سے اتر کر بس دیکھ لیتے ہیں۔ اوپر چڑھنا کم ہی لوگ اس کی ہمت کر پاتے ہیں، خاصی دشواری اس میں ہوا کرتی ہے، اور پھر اس وقت وہاں کثرت سے پتھر بھی موجود تھے، اور رسالت مآب علیہ السلام کے ایک رائے کے مطابق سیرت نگاروں کی دونوں پاؤں ان پتھروں کی وجہ سے زخمی بھی ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور دوڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس جا پہنچے جو تاریخ میں غار ثور کے نام سے معروف ہے۔ غار ثور تو نام ہمارے علم میں ہے، لیکن یہ بڑی عجیب بات ہوئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک وہ مقام آیا پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس پہنچنے کے لیے کہ جب دامن پہ پہاڑ کے پہنچے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لے کر آپ کو اٹھا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں؟ پیچھے کچھ نشانات قدم کا بھی امکان تھا، تو کوئی تلاش کرتا ہوا آئے تو پہلے 2 افراد کے 4 قدموں کے نشانات دیکھے گا، پھر شاید اس کو بمشکل 2 قدم نظر آئے تو پریشان تو ضرور ہوگا کہ ماجرا ہے کیا۔ واللہ عالم، جو بھی اسٹریٹجی ہو، جو بھی ظاہر کے اسباب کو اختیار کیا جانا ہو، یہ بات بھی سیرت نگاروں نے لکھی کہ اس مقام پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اٹھایا اور بلند پہاڑ اس کی چوٹی پر آپ کو لے کر جا پہنچے ہیں۔ وہ قوت ایمانی ہی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوگی صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گو کہ ظاہر کے جسمانی ڈیل ڈول کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے وہ بڑے کمزور اور پتلے دبلے تھے، لیکن بہرحال ایمان بندے کو بڑی قوت عطا کرتا ہے۔ یہ وہ معاملہ کہ غار ثور تک رسالت مآب علیہ السلام صدیق اکبر کے ساتھ پہنچے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر غار میں داخلے سے قبل کیا ہوتا ہے، غار میں کیا ہوتا ہے، کتنے دن وہاں قیام رہتا ہے، آس پاس کون ہوتا ہے، اور قریش کھوج لگاتے ہوئے کیسے پیچھے آتے ہیں اور کیسے حفاظت کا اہتمام ہوتا ہے، پھر سفر آگے کیسے بڑھتا ہے، یہ مزید تفصیلات بڑی دلچسپ ہیں۔ البتہ یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین کرام، مطالعہ سیرت کے تعلق سے آج اتنا ہی بیان پیش خدمت ہے۔ اب چلتے ہیں پروگرام کے آخری لمحات میں چند مختصر سیگمنٹس جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس ضمن میں فلسفہ سیرت، جو واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جو تفصیلات مطالعہ سیرت میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ان میں کچھ حکمت کے پہلو ہیں، ان میں کچھ فلسفی پیچھے ہے، کچھ مقصود ہوتا ہے، ان کو ہم کسی درجے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات اس ضمن میں فلسفہ سیرت کے تعلق سے، دین اور ایمان کے مقابلے میں گھر بار، رشتہ دار
اور مال و اسباب کی کوئی حیثیت نہیں. ان چیزوں کی حیثیت ہے مگر دین اور ایمان کے مقابلے میں نہیں ہے. ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیجئے, صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیجئے, ہمارے سامنے تفصیل آ چکی ہے. راہ حق میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وطن حتیٰ کہ بیت اللہ کو بھی چھوڑنا پڑا. اللہ اکبر کبیرہ. روتی آنکھوں سے گئے ہوں گے نا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, امام الانبیاء ہیں, اور اللہ کے دین کی خاطر اس راہ کی مشقتوں کو جھیلنے میں یہاں تک ہوا کہ آپ نے بھی اپنا وطن چھوڑا ہے اور آپ نے بیت اللہ کو بھی چھوڑا روتی آنکھوں کے ساتھ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تیسری بات, دشمنان اسلام کی سازشوں کے پیچھے دشمن اکبر شیطان کی چالیں بھی کار فرما ہوتی ہیں. ابلیس دارالندوہ میں موجود تھا اور ان پارلیمنٹ کی سازشوں میں اس کا بھی ان پٹ شامل تھا. تو اللہ اکبر کبیرہ, یہ تو آج بھی دشمن ہے. اس سارے تناظر میں بھی چوکنا رہنا چاہیے. ابلیس اور ابلیسی قوتوں کے تعلق سے ہمیں اور پناہ کہاں ملے گی؟ وہ اللہ کی پناہ میں آئیں گے, تبھی شیطان مردود لعین اور اس کے چیلوں اور اس کے ایجنٹوں سے ہم محفوظ رہ سکیں گے. چوتھی بات, اللہ تعالیٰ پر توکل ہو تو شیطان اور اس کے چیلوں کی سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں. ظاہری بات ہے شیطان کا خالق بھی اللہ ہے, اللہ کے اذن کے بغیر وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. یہ تو امتحان میں اللہ نے بھی ڈالا, اس کو ہمارے ساتھ لگائے رکھا ہے. لیکن قرآن ہمیں دعائیں سکھاتا ہے, ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. سورہ مؤمنون کے آخر میں بڑی پیاری دعائیں, آیت نمبر 99 اور 100 میں, اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیاطین کے حملوں سے, اور تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ یہ شیاطین میرے قریب بھی آئیں. اللہ اس دعا کا بھی ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق دے. احادیث کی تعلیم کے مطابق شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے آیت الکرسی کا ورد کرنا چاہیے. اسی طرح سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے, تب اللہ کی پناہ میں انشاءاللہ ہم آ سکیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو بات ہے توکل کی. اللہ کی ذات پر توکل ہوگا تو شیطان اس کے چیلوں کی سازشیں ناکام ہو جائیں گی. اس زمن میں آخری بات فلسفہ سیرت کے ذیل میں, اسباب میں تاثیر ہوتی ہے مگر مسبب الاسباب چاہے تو اسباب کی تاثیر کو روک دے. جیسے کہ وہ آنکھیں مشرکین کی نہیں دیکھ سکی رسول اللہ علیہ السلام کو جب آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں. کیوں؟ مسبب الاسباب نے وہ تاثیر اس وقت روک دی. تو اللہ کی طرف نگاہ ہماری ہونی چاہیے اور اللہ ہی پر ہمارا توکل ہونا چاہیے. اور قرآن کہتا ہے سورہ طلاق میں, من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, جو اللہ پر توکل کرے, اللہ پر بھروسہ رکھے, اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے یقیناً کافی ہو جائے گا. ناظرین کرام, فلسفہ سیرت کے بعد ہمیشہ کی طرح پیغام سیرت بھی پیش خدمت, اور اس میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو فلسفہ سیرت میں بھی باتیں ہمارے سامنے آئیں اور جو واقعات ہمارے سامنے آئے, اب ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے, ہمارے لیے عملی رہنمائی کیا ہے, اس کو پیغام سیرت میں ہم سمجھتے ہیں. اس ضمن میں پہلی بات, جان مال اور گھر بار سے بڑھ کر ایمان اور دین بچانے کو ترجیح دینی چاہیے. گو کہ ہمارے گھر والے مسلمان ہیں الحمدللہ, ہم مسلمانوں کے معاشرے میں رہ رہے ہیں الحمدللہ, مگر یاد رہے کہ ان سب سے بڑھ کر دین کی اہمیت ہے, ایمان کی اہمیت ہے. اصحاب کہف نے بھی گھر کو چھوڑا تھا, غار میں پناہ لی تھی, سورہ کہف میں مطالعہ کرتے ہیں. صحابہ کرام نے بھی ہجرت کی ہے, رسول اللہ علیہ السلام نے بھی ہجرت کی ہے. کبھی یہ موقع آئے اللہ کے نام میں ہجرت کرنے کا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جان مال اور گھر بار سے بڑھ کر اپنے ایمان اور دین کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے اور اس کو ترجیح دینی چاہیے. دوسری بات, اللہ تعالیٰ پر توکل مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے. بس آج اس بات کی کمی امت میں ہے, وہ اس بات کی ہے کہ ایک اللہ پر توجہ نہیں ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ اللہ کی جس کی ذات پر توکل حق ہے اللہ کا اور ضرورت ہے ہماری, باقی کسی مخلوق کی حیثیت کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ بڑا پیارا ورد ہے, بڑا عظیم ورد ہے, عرش کے خزانوں میں سے کلمہ ہے. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں. کل نفع کا مالک وہ, کل نقصان کا مالک وہ, کل اختیار نفع نقصان کا اس کے پاس. جب میں اس پر توکل کر لوں گا تو پھر میرے لیے سکون اور اطمینان میسر آ جائے گا انشاءاللہ. تیسری بات پیغام سیرت کے تعلق سے, شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے, اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کا اہتمام کرنا چاہیے. کوئی یہ سمجھے کہ میں اپنے بلبوتے پر شیطان کا مقابلہ کر لوں گا تو اس کی خام خیالی اور بے وقوفی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ ہی ہے کہ جس کی پناہ میں آئیں گے تو شیاطین سے اور شیطانوں کے شرور سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہماری حفاظت ہو سکے گی. چوتھا نقطہ پیغام سیرت کے تعلق سے, راہ حق میں مشکلات آنا لازمی بات ہے, مگر اللہ پر توکل بندے کے لیے راہیں کھول دیتا ہے.
اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری موٹیویشن کے لیے، ترغیب کے لیے۔ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح موجود ہے، کس طرح اللہ نے ان کی مدد فرمائی ہے۔ اور آزمائشیں تو آئیں گی، کوئی سمجھے گا آزمائشیں نہیں آ سکتی، امپاسبل بات ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری آزمائش کریں گے خوف کے ذریعے اور بھوک کے ذریعے، جان اور مال اور پیداوار کے نقصان کے ذریعے۔ امتحان تو ہوگا، لیکن توکل اللہ کی ذات پر ہو تو اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا۔ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، اس پر ایمان رکھ کر محنت کریں گے، اللہ اپنے راستے کھول دے گا۔ قرآن کہتا ہے سورہ عنکبوت کی آخری آیت نمبر 69 میں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں جہاد کریں گے، محنت کریں گے، اسٹرگل کریں گے، جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے، لگائیں گے، کھپائیں گے اپنے آپ کو، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے راستوں کو ان کے لیے کھول دیں گے۔ اللہ اپنی ذات پر ہم سب کو اعتماد اور توکل عطا فرمائے۔ آخری نقطہ پیغام سیرت کے ذیل میں، ہم اسباب کے تحت زندگی گزارتے ہیں، مگر اللہ مسبب الاسباب ہے تو ظاہر کے جبر سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ظاہر کے جبر سے کیا مراد ہے؟ ابو جہل بھی ظلم و ستم کر رہا تھا، اللہ کی اجازت تھی۔ عجیب جملہ ہے، کیا اللہ کی اجازت کے بغیر وہ کچھ کر سکتا تھا؟ اللہ نے چھوٹ دی ہوئی تھی۔ امتحان ہونا ہے، ایمان والوں کا بھی امتحان ہونا ہے، آزمائشیں تو آنی۔ تو ظاہر کے جبر سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ ظاہر کے جبر کو ہٹا سکتا ہے، وہ سازشوں کو ناکام کرنے پر قادر ہے، وہ چالوں کو بیکار کر دینے پر قادر ہے۔ ہم اللہ پر توکل کر کے محنت کریں، اللہ کے دین پر عمل کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے۔ وہ کہاں سے اسباب فراہم کرے یا راستے فراہم کرے، یہ اس کا کام ہے۔ ہم اپنے حصے کا کام کریں، اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ ہم سب کی مدد فرمائے گا۔ ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح پروگرام کے آخر میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔ کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایسی حدیث پیش کی جائے جو موضوع سے براہ راست متعلق بھی ہو۔ آج کی روایت جس کا انتخاب کیا گیا وہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اسلام ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو قبول اسلام سے پہلے کیے گئے ہوں۔ ہجرت ان تمام گناہوں کو دور کر دیتی ہے جو اس ہجرت سے پہلے کیے گئے ہوں۔ سبحان اللہ۔ 50 برس کا 70 برس کا کوئی شخص کفر شرک کرتا چلا آیا ہو، سچی توبہ کر لے، اسلام قبول کر لے، سب معاف۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جو ہجرت کر لے، گھر بار کو بھی اللہ کی راہ میں چھوڑ دے، اللہ کی خاطر چھوڑ دے، تو اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، جب اس کی راہ میں کبھی ہجرت کا تقاضا اور مطالبہ آئے تو ہم بھی اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔